گالیاں دیں گے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا۔ بات ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں، دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا۔ وہ کون سی اکھنڈتا، کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ نفرت کے بازار میں، نفرت کا بازار سجانے والے، نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور غدار ہیں، وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ باتیں تو بہت لوگ راشٹر نرمان کی، راشٹر رکشا کی، راشٹر سرکشا کی کرتے ہیں، لیکن ظلم برداشت کر لینا، انیائے اتیاچار کو سہ لینا، گالیاں کھا لینا، بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا، یہ کوئی ہم سے سیکھے۔ وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا، تو اسی کو پیار کرے ہی کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا، جو گھر کو گھر گئے خالی کو مہماں یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں، تو بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں مایوسی کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے، اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جس نے گھر کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی ہوتی ہے، تیاگ کیا ہوتا ہے، بلیدان دیا ہوتا ہے، اس کو اس گھر کی، اس سامان کی زیادہ فکر ہوگی یا ان کی ہوگی جنہوں نے معافیاں مانگی ہوتی ہیں؟ کس کو ہوگی؟ جس نے قربانیاں دی۔ یاد کیجئے اپنے بزرگوں کو، کتنا نیوز کو کتنا سینسیشنلائز کیا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کے جملے، میرے جملے پورے کے پورے صحیح یا بگاڑ کے کیسے کھڑا کیا جائے، اس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ دل اپنا الجھا ہے، طبیعت بکھری ہے، نہ جانے کس کے کیس ہوئے، پریشان یاد آتے ہیں۔ کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں۔ بہاریں، سیرگاہیں، چاندنی راتیں، ملاقاتیں، ہمیں اب تک یہی خواب پریشاں یاد آتے ہیں۔ بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے،
وہ یاد آتے ہیں گھر والے، جو گھر کو گھر گئے خالی، وہ مہمان یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے دافع مفارقت دے گئے۔ کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت، امارت، قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے، خاص طور سے میرے لیے، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے، لیکن بڑوں کا سایہ اس طرح اٹھ جائے گا کہ ہمیں ضرورت ہے تو بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں مایوسی۔ ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں، مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے۔ یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے، کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے، اور ہم کمزور لوگ ہیں۔ کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہم
ہے، یہ سکھاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے۔ ورنہ تو کہنے والے نے کہا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا۔ وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا۔ تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا۔ تو رئیس شہر ستم گراں میں گدائے کوچ اے عاشق۔ تو رئیس شہر ستم گراں میں گدائے کوچ اے عاشقاں۔ تو امیر ہے تو بتا مجھے، میں غریب ہوں تو برا ہے کیا۔ تو جفا میں مست ہے روز و شب، غور کیجئے گا، تو جفا میں مست ہے روز و شب، میں کفن بدوش غزل بلب۔ تیرے روب حسن سے چپ ہے سب، میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا۔ خاموشی صبر کا امتحان ہے۔ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ایکشن پلان کیا ہے۔ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، میں بار بار اس بات کو دسوں سال سے کہہ رہا ہوں، گوش گزار کر رہا ہوں، خصوصاً اپنی جماعت کے ساتھیوں سے۔ اس ملک میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کے نہیں ہے جو نفرت کے پجاری ہیں، جو نفرت کے کھلاڑی ہیں، ان کی اکثریت نہیں ہے۔ پہلے تو وہ بہت چھوٹی اقلیت تھے، آج وہ ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں، ویژیبل ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم نے انہی کے لب و لہجے میں جواب دینا شروع کیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گے۔ ملک کی خاموش اکثریت، بس یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اکثریت خاموش ہے۔ ملک کی خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی، آج بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نفرت کے بازار میں، نفرت کا بازار سجانے والے، نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور غدار ہیں، وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ اور نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے بجھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات میں بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے روح حسن سے چپ ہے سب، میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ضرورت پڑے گی، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے دعا ہے یہ، ایسا وقت نہ آئے ہمارے ملک پر، ہمارے وطن عزیز پر۔ بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کرایا، ہمیں سکھایا ہے، ہمارے خون میں ہے، وہ ہمارے جینز میں ہے، ہماری بنیاد میں ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف۔ باتیں تو بہت لوگ راشٹر نرمان کی، راشٹر رکشا کی، راشٹر سرکشا کی کرتے ہیں، لیکن ظلم برداشت کر لینا، انیائے اتیاچار کو سہ لینا، گالیاں کھا لینا، بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا، یہ کوئی ہم سے سیکھے۔
ترکی بترکی کرنے کا تو ہمارے پاس بہت آسان ہے. یہ تو ایک عام آدمی کا ریئیکشن ہوتا ہے. تم ایسا کہو گے تو ہم ایسا کہیں گے. تم ہمارے بڑوں کو گالیاں دو گے، بے عزت کرو گے، تو ہم تمہارے بڑوں کو بے عزت کریں گے، گالیاں دیں گے. یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا. نہ کیا ہے اور نہ کریں گے انشاءاللہ. جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا، حکم دے کے ہمیں روک دیا گیا، آپ نہیں کر سکتے. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. تھوڑی تکلیف رسن، رسن کہتے ہیں قید کو. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی، آج تو ایسی حالت ہو گئی ہے، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے. اجنبی بنا دیا. ملک کا تصور، بات ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں، دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا. وہ کون سی اکھنڈتا، کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں ان کو دوستوں سے کہتا ہوں، آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. پلیز واپس پلٹ کے دیکھیے آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں. امتحان ہمارے صبر کا ہے، یہ ہماری طاقت ہے. صبر کمزوری کی علامت نہیں ہے. ضرورت پڑے گی تو دار و رسم کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا. یاد رکھیے، یہ فیصلہ کہ دار و رسم کو آباد کرنا ہے، یہ کسی اور کے فیصلے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے فیصلے سے ہوگا. کوئی لکھنے والا لکھے گا، کوئی بولنے والا بولے گا، اس پر نہیں ہوگا، آپ کے فیصلے سے ہوگا. آپ جمعیت علماء ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ فیصلہ کر کے جائیں گے. اگر آپ فیصلہ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جہاں پر پسینہ ہوگا ہمارا خون ہوگا انشاءاللہ. بزرگوں، دوستو، ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کہنے میں یقین نہیں رکھتے. یاد رکھیے گا، کہنے میں یقین نہیں ہے، کرنے میں یقین ہے. میں اپنے لکھنے والے اور بولنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، کریے. اگر کرنا ہے تو کچھ کریے، بولنے کی ضرورت نہیں. ابھی مسجدوں کے بارے میں، عبادت گاہوں کے بارے میں آپ کے سامنے آج شام کو یا کل صبح تجویز آئے گی، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اس وقت نہیں، جب تک وہ تجویز پیش نہیں ہوگی تب تک بات نہیں کریں گے. نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے، نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے. دھیان رکھیے گا، جماعت کے فیصلے سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور جماعت کے فیصلے کے بعد قدم پیچھے نہیں ہٹے گا. دوستو، جس نے گھر کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، تیاگ کیا ہوتا ہے، بلیدان دیا ہوتا ہے، اس کو اس گھر کی، اس سامان کی زیادہ فکر ہوگی یا ان کی ہوگی جنہوں نے معافیاں مانگی ہوتی ہیں؟ کس کو ہوگی؟ جس نے قربانیاں دی. یاد کیجیے اپنے بزرگوں کو،
حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سال ہا سال جیلوں کو آباد کیا، ایک جیل نہیں کتنی ساری گواہ. پوچھا تھا اس نے انجام جانتے ہو؟ کہا کفن لے کے آیا ہوں اپنا، کفن ساتھ ہے میرے بغل میں، تمہیں میرے کفن کا بھی انتظام نہیں کرنا پڑے گا. آپ کے اجداد تھے، آپ ان کی وراثتوں کے امین ہیں، آپ ہیں ان کی وراثتوں کے. ایک نئے حوصلے، نئے جوش، نئے جنون، ایک نئے خون کی ضرورت ہے جو ملک کو غلط راستے پہ جانے سے بچائے، جو ان کی پلاننگ کو ناکام کرے، جو ہمارے ریئیکشن کو اپنی پلاننگ سے پہلے طے کر لیتے ہیں. ہم یہ کریں گے تو یہ کریں گے مسلمان، اور وہ یہ کریں گے تو ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، مقصد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کروانا چاہتے ہو، ہم وہ کریں گے جس کو ہم جس وقت صحیح سمجھیں گے انشاءاللہ. تمہاری بنائی ہوئی پلاننگ پر ہم نہیں چلیں گے، ہم اپنی پلاننگ پر چلیں گے. ہم اس ملک کی اکثریت ہیں، یاد رکھیے گا. ٹیکنیکل طور پر ہم اقلیت ہیں، لیکن ہم خیال لوگوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ہم آج بھی اکثریت میں ہیں اور تم آج بھی اقلیت میں، بھلے اقتدار میں.